السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ تو میری رحمت ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت کیا وہ جنت ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی۔ اللہ کی رحمتوں کا اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے شکل میں جو ہے وہ بنائی۔ اور اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ جنت ہے کیسی، اور پھر اس سے بھی بڑی رحمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعمال اور راستہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ تو اگر ہم جنت میں جانے کی بات کریں تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر دو ایکسٹریم اوپینینز نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ اوپینین ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جانا اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ بس چند میٹھے میٹھی باتیں کر لو تو تم جنت پہنچ جاؤ گے، یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال کی اگر بات کریں تو اتنا مشکل کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کا نقصان کیا ہے کہ اگر اتنا آسان کر کے پیش کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان فرائض سے غافل ہو جائیں گے یا ان اعمال سے جو ہے وہ غافل ہو جائیں گے جن کا کرنا لازمی ہے جنت پہنچنے کے لیے۔ اور دوسری ایکسٹریم کا کیا ہے کہ اگر اتنا مشکل کر کے اس کو پیش کیا جائے گا تو لوگوں کے اندر مایوسی آ جائے گی، نا امیدی آ جائے گی کہ بھئی جنت جانا تو اتنا مشکل کام ہے کہ میرے پاس کا تو کام ہی نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ فرائض اور وہ اعمال جو ہیں ان سے دور ہو جائیں گے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہمارے دین میں ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر جنت کے بارے میں فرمایا کہ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مال جو ہے وہ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ دیٹ مینس کہ جنت کی جو پرائس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو جان دی ہے اور تمہیں جو مال دیا ہے۔ کسی بھی انسان کے ریسورسز میں سے جو سب سے بڑے جو دو بڑے ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری انرجی، ہماری جان، ہماری زندگی اور ہمارا مال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دو چیزیں تم اللہ کے لیے لگا دو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے گی۔ جو جسم تمہیں دیا ہے، جو طاقت تمہیں دی ہے، جو صحت تمہیں دی ہے، جو بھی انرجی تمہیں ملی ہے اس کو تم اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ، اللہ کی بات ماننے میں لگاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مال تمہیں دیا ہے اس مال کو تم اپنی ضرورت پہ بھی خرچ کرو، اور اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی مشکل میں ہیں، جو لوگ بھی پریشانی میں ہیں، جو لوگ بھی ضرورت مند ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اللہ کے دین پہ بھی خرچ کرو۔ اب یہ جان اور مال جب تم اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جنت حاصل کرنا وہ ایک طرف جو ہے ہمارے اعمال وہ بھی ضروری ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ فوکس کرنا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے، کیونکہ یہ دونوں جب چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب پہ جنت میں داخل ہونے والا بنائے۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔